قربانی، وہ جان کی ہو، وہ مال کی ہو، وہ وطن کی ہو، وہ وقت کی ہو، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد کہلاتی ہے۔ جس قوم میں، جس دین میں قربانی ہوتی ہے وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ وہ قومیں مر مٹ گئیں جن قوموں سے قربانی چلی گئی۔ یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ نے ان کو تو زندہ بچا لیا، ان کی جگہ جنت سے ایک جانور بھیج کر اس کی قربانی کرا دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، یہ جان کی قربانیاں ہیں، اور حضرت حسین کی قربانی یہ بھی جان کی قربانی ہے۔ ان کی جانیں اللہ کے ہاں قبول ہوئیں، ان کی قربانیاں اللہ کے ہاں قبول ہوئیں بنفس نفیس۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عجیب قربانی ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ بچا لیا۔ ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی پھر وہ قربانی کیسی ہوئی کہ وہ زندہ بچ گئے؟ تو میں نے اس کو یوں کہا کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جاتی پھر تم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو جاتے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے خاندان سے ہیں۔ وہ نور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے چلایا، پیشانیوں میں تبدیل ہوتا ہوتا ایک وقت وہ آیا کہ نور نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حضرت اسماعیل کے ماتھے میں تھا، اگر وہ بھی قربان ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے قربان ہونے سے بچایا۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن نے اس کو بھی قربانی کہا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ بڑی قربانی تھی۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ ان قربانیوں سے بھی بڑی قربانی تھی تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ بڑی قربانی تھی۔ اور جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچایا تو ساتھ وہی آ گئی، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیری اس قربانی کرنے پر ہم تجھے سلام کہتے ہیں، گویا کہ جیسے کسی کو سلوٹ مارا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، جو ہماری راہ میں اس طرح کے جذبے دکھاتا ہے ہم اس کے جذبوں کی قدر کرتے ہیں، ہم اس کے جذبوں کی قدر کرتے ہیں۔